وہ کیا کیا ہیں جن میں سے اس کی ایک گستاخی اور ایک بہت بڑی بے ادبی سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے۔ کافی لوگوں نے اس کی یہ بے ادبی سماعت فرمائی ہوگی کہ کہتا ہے کہ بابے اور انبیاء یہ کوئی شے ہی نہیں، اس طرح کا جملہ، اور ساتھ ہی ایک اور بات بھی کہتا ہے کہ جب آپ لا الہ الا اللہ کہیں گے، توحید بیان کریں گے، تو توحید کے اندر آٹومیٹکلی بابوں کی اور انبیاء کی گستاخی ہو جائے گی۔ یہ اس کا یہ لفظ بہ لفظ تقریباً یہ اس کے ہیں کہ جب آپ توحید بیان کریں گے تو آٹومیٹکلی انبیاء کی گستاخی اس میں ہو جائے گی۔ تو گویا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ توحید کیسی ہے کہ جس توحید میں انبیاء کی گستاخی ہو، جس توحید میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی بے ادبی ہو، وہ کیسی توحید ہے؟ آج تک امت مسلمہ نے ایسی توحید تو کسی سے نہ سنی ہے نہ دیکھی ہے۔ تو یہ ایک اس کی عبارت، یہ اس کا جملہ کہ بابے یعنی بزرگان دین اور اللہ کے پیارے نبی یہ کوئی شے ہی نہیں ہے۔ حالانکہ یہ جملہ ہر شخص جانتا ہے، یہ بہت گھٹیا قسم کا جملہ ہے۔ میں اور آپ ایک دوسرے کے بارے میں بھی یہ جملہ استعمال نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر میں اگر کسی بزرگ کو کہوں، اپنے سے بڑے کو کہوں کہ جی آپ کوئی شے ہی نہیں میرے نزدیک، تو کیا ہے اس کا معنی کیا ہوگا؟ کیا سامنے والا مجھ سے خوش ہوگا کہ جی میری تعریف کی ہے انہوں نے؟ جی آپ، یہ ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے، جی میں تو آپ کو کوئی چیز ہی نہیں سمجھتا، میں تو آپ کو کوئی شے ہی نہیں سمجھتا۔ تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے کہ سارا کچھ میں ہوں، یہ کچھ نہیں ہے، ان کا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ تو گویا کہ وہ یہ کہہ رہا ہے، یہ بکواس کر رہا ہے، اور یہ کھلے عام گستاخی ہے۔ یہ امت مسلمہ کے لیے، مسلمانوں کے لیے یہ بہت بڑا ایک المیہ ہے کہ ایسا شخص اس طرح کی بے ادبیاں کر رہا ہے، گستاخیاں کر رہا ہے، لیکن مسلمان پھر بھی اسے برداشت کر رہے ہیں، اس کے خلاف زبان نہیں کھولتے، اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کا دفاع نہیں کرتے۔ اور کچھ تو ایسے لوگ ہیں کہ پھر بھی ان کی پیروی کر رہے ہیں، پھر بھی انہیں مانتے ہیں، انہیں چاہتے ہیں، حالانکہ وہ نہ علامہ ہے نہ فہامہ ہے۔ اس سے بڑی اور دلیل نہیں ہو سکتی کہ اس نے آج تک اپنے نام کے ساتھ علامہ نہیں لکھا، عالم نہیں لکھا، مفتی نہیں لکھا، اس لیے کہ وہ ہے جو ایسا، نہ وہ مفتی ہے، نہ وہ عالم ہے، نہ وہ بزرگ ہے، نہ وہ شیخ ہے، کچھ ہے ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ شے ہی نہیں ہے۔ اسی کا اپنا جو جملہ ہے، حالانکہ وہ تو اپنے آپ کو شے سمجھتا ہے، لیکن وہ خود کوئی شے نہیں ہے۔ ایسا بغیرت قسم کا وہ انسان ہے۔ تو جس نے یہ کہا کہ توحید جب بیان کریں گے، لا الہ الا اللہ جب کہیں گے، تو اس میں آٹومیٹکلی انبیاء کی گستاخی ہو جاتی ہے۔ تو ذرا کلمے کو سمجھتے ہیں۔ کلمے سے پہلے جو آیہ کریمہ تلاوت کی ہے، اس کا ترجمہ اور مفہوم آپ ذہن میں رکھیں، اس کے بعد پھر دیکھیں کہ اس کی حالت کیا ہے، حالت ظاہر اس کی کیا ہے۔ کہ سورہ نساء کے اندر 115 نمبر آیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، کہ جو شخص رسول پاک کی مخالفت کرے، رسول پاک کی مخالفت کرے اس کے بعد کہ اس کے پاس ہدایت کا واضح طور پر بیان آ چکا، قرآن آ چکا، احادیث آ چکی، اس کے باوجود بھی وہ رسول پاک کی مخالفت کرتا ہے۔ اور رسول پاک کی مخالفت کے بعد اس کا طریقہ کیا ہے؟ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ،
اور ایمان والوں کے راستے سے پھر کے راستے پر چلتا ہے، ایمان والوں کے، مسلمانوں کے راستے سے ہٹ کر چلتا ہے، ایمان والوں کے راستے کی اتباع نہیں کرتا، مسلمانوں کے راستے پر نہیں چلتا، نولیہ ما تولی، اللہ فرماتا ہے کہ ہم اسے اسی کی طرف پھیر دیں گے، اسے ہم اس کے حال پر چھوڑ دیں گے، وَنُصْلِيهِ جہنم، اور جہنم کے اندر ہم اسے پہنچائیں گے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور کیسا ہی برا ٹھکانہ ہے جہنم کا۔ دو چیزیں اس آیہ کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ ایک تو یہ کہ جس نے رسول پاک کی مخالفت کی، جس نے رسول پاک کی مخالفت کی، اس کا ٹھکانہ بھی جہنم ہے، وہ بھی جہنم کے اندر پلٹ کر جائے گا۔ اور دوسری چیز، بظاہر تو یہ دو چیزیں لیکن حقیقت میں ایک ہی ہیں، دوسری چیز جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ جو مومنین کے راستے کو چھوڑ دے، ایمان والوں کے راستے کو چھوڑ دے، تو مومنین کے راستے کو چھوڑنے والا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے والا، یہ دونوں چیزیں مرزا انجینئر کے اندر پائی جاتی ہیں کہ ایک تو اس نے ایمان والوں کا راستہ ترک کر دیا، ایمان والوں کا راستہ چھوڑ دیا، اور تقریباً یہ 30 سال تک مسئلہ کے حق اہل سنت کے ساتھ یہ وابستہ رہا۔ اگر اس کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں تقریباً 30 سال کے قریب یہ سنی رہا، اس کے بعد یہ گمراہ ہوا، مرتد ہوا، دین سے پھرا، اور اس نے بکواسات پھر شروع کی۔ ایمان والوں کے راستے سے جیسے ہی ہٹا، اللہ کا قرآن یہ کہہ رہا ہے نجات کا معیار وہ یہ نہیں ہے کہ اس کے فالوور بہت زیادہ ہے، نہیں، یہ ہے کہ ایمان والے کے راستے پر چلتا رہے، ایمان والوں کے ساتھ چلتا رہے تو وہ نجات والا ہے، اگر ایمان والوں کے راستے پر نہ چلے تو وہ بہک چکا ہے اور سیدھے راستے سے ہٹ چکا ہے، اور اللہ یہ فرماتا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور کتنا ہی برا ٹھکانہ ہے اس کے پلٹنے کا۔ تو اس آیہ کریمہ سے پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے مومنین کی مخالفت در حقیقت اللہ رسول کی مخالفت ہے۔ تو اگر اسی سے پوچھا جائے کہ پہلے 30 سال تک تو گمراہ رہا، کہ اس کے نزدیک تو اب ساری کافر ہیں معاذ اللہ، کہتا ہے کہ اس کا یہ ایک عام شعر ہے کہ نہ میں، شاید لفظ آگے پیچھے ہو جائے، ویسے سنا ہے عام اس کا جو شعر ہے کہ نہ میں بابی نہ میں وہابی نہ میں سنی، پتنی اس طرح کا کہتا ہے کہ میں ہوں مسلم علمی کتابی، نہ تو وہابی ہے نہ تو سنی ہے نہ تو شیعہ ہے، تو بلا کون سی ہے تو پھر بلا کیا ہے؟ اس کا مقصد ہے کہ 14ویں صدی 15ویں صدی کی تو نئی بلا ہے، نیا فتنہ ہے، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئیاں فرمائی تھیں، اور اس کا مقصد یہ ہوا کہ یہ جو فرقے تو گنوا رہا ہے، گویا کہ یہ فرقے چلے آ رہے ہیں، اور نیا فرقہ جو تو نے نکالا ہے یہ وہ فرقہ ہے جو 15ویں صدی کی پیداوار ہے۔ تو تیرے نزدیک تو پھر پچھلے سارے فرق، پچھلے سارے لوگ وہ معاذ اللہ تیرے نزدیک کافر ہیں، جو یہ اپنا عقیدہ بیان کرتا ہے، تو پھر اس کے اپنے آباء و اجداد وہ سارے جہنم کے اندر ہوں گے۔ اس کے قول کے مطابق ہم یہ نہیں کہتے، ہو سکتا ہے اس کے والدین ایمان والے ہوں، ہم نہیں جانتے، لیکن جو کچھ وہ کہہ رہا ہے اس کے قول کے مطابق اس کے والدین صاف ظاہر ہے، اس کے آباء و اجداد، اس کا دادا پردادا نانی نانے جتنے بھی ہیں سارے، وہ مرزے کی پیروی کرنے والے تو نہیں تھے نا، وہ اس کی پیروی کرنے والے تو نہیں تھے، تو اسی کے بنائے ہوئے اصولوں کے مطابق اس کے اپنے باپ دادا یہ سارے گمراہ ہیں معاذ اللہ۔ کیسی یہ اس کی بکواسات ہے؟ تو بہرحال یہ تو ایک التزامی جوابات ہیں۔ تو جو وہ دلیل پیش کرتا ہے
کہ جی توحید جب بیان کریں گے تو آٹومیٹکلی گستاخی انبیاء کی ہو جائے گی، یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے معاذ اللہ۔ تو لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے؟ آپ سب جانتے ہیں اگر کوئی لا الہ الا اللہ کہے آگے محمد رسول اللہ نہ کہے کہ مسلمان ہوگا؟ کلمہ جو ہے، کلمہ یہ توحید و رسالت پر مشتمل ہے اور دونوں جز اس کی اہم ہیں۔ اگر کوئی محمد الرسول اللہ پر ایمان رکھتا ہے، لا الہ پر نہیں رکھتا، وہ بھی کافر و مرتد ہے، اس کا بھی ایمان کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ اگر کوئی لا الہ الا اللہ پر ایمان رکھتا ہے، محمد الرسول اللہ پر نہیں رکھتا، وہ بھی کافر و مرتد ہے۔ اس لیے کہ اہل کتاب یہود و نصارہ کو اگر دیکھا جائے تو وہ اللہ پر تو ایمان رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں، لیکن اللہ کے سوا وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے۔ چپ کریے، مہربانی کرو، گپ لانی باہر چلے جاؤ، مسجد بیٹھے ہو یار، شرم کر لو، بڑے بچے ہو تو نکے نہیں اتنی مین لائیے تو آ کے مسجد۔ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے؟ لا کا معنی ہوتا ہے نہیں، الہ کہتے ہیں معبود کو جس کی عبادت کی جائے۔ لا الہ نہیں ہے کوئی معبود، نہیں ہے کوئی معبود، کوئی عبادت کے لائق نہیں، الا اللہ مگر اللہ۔ یعنی کیا معنی ہوا؟ اللہ کے سوا کوئی معبود، کوئی الہ نہیں ہے۔ اب جس نے دین پڑھا نا اسے کیا پتا کہ لا کا معنی کیا ہے، یہاں نفی کس چیز کی ہو رہی ہے؟ یہاں جو نفی ہو رہی ہے وہ معبود کی نفی ہو رہی ہے۔ لا الہ، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، یہاں نفی معبود کی ہے۔ یعنی اس کا معنی عام لفظوں میں ایسے سمجھے کہ معنی یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کسی کی عبادت کرنا جائز نہیں ہے، اللہ کے سوا کسی بابے کی عبادت کرنا جائز نہیں ہے، اللہ کے سوا کسی نبی کسی رسول کی عبادت کرنا جائز نہیں ہے، یہ معنی ہے اس کا۔ یہ لا شے جو کہتا ہے کہ جی کوئی شے نہیں، یہ معنی کہاں سے نکل آیا؟ اس خبیث سے اگر کوئی پوچھے کہ کوئی شے نہیں یہ معنی کہاں سے نکال رہا ہے، یہ کس چیز کا معنی ہے، کس لفظ کا معنی ہے؟ شے کی نفی یہاں کون سی چیز کر رہی ہے؟ لا تو نفی کر رہا ہے، وہ الہ کی نفی کر رہا ہے۔ لا الہ، کوئی معبود نہیں ہے، یہ نفی، یہ جملہ نفی ہے۔ آگے الا اللہ، یہ اس بات کا جملہ ہے، اس میں نفی و اس بات ہے، یعنی کوئی معبود نہیں سوا اللہ کے، کوئی معبود نہیں سوا اللہ کے، اللہ ہی ایک وحدہ لا شریک معبود ہے، یہ اس بات ہے۔ اور نفی کس چیز کی ہے؟ کہ کوئی معبود نہیں ہے، اس میں رسالت کی نفی نہیں ہے، کسی بزرگان دین کی فضیلت کی نفی نہیں ہے، یا کسی بڑے مسلمانوں کی ایمان کی بھی نفی نہیں ہے اس میں، چاہے جائے کہ یہ کہے کہ جی کوئی شے نہیں ہے۔ انبیاء کی گستاخی کیسے ہو رہی ہے؟ اگر اسے شرم ہو، شرم نام کی کوئی چیز ہو اس کے چہیتوں میں، اس کے چیلوں میں، تو ساتھ ہی آگے اسی کلمے کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کے بعد کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ۔ اور یہ دونوں چیزیں با یک وقت، وحدانیت، رسالت پر ایمان، ان دونوں چیزوں پر ایمان ایک ہی وقت کے اندر ہونا لازمی ہے۔ اور جو بکواس یہ کرے کہ معاذ اللہ لا الہ الا اللہ کہنے سے انبیاء کی گستاخی ہو جاتی ہے، کہاں سے نکال رہا ہے تو؟ کہاں سے پڑھ کے آیا ہے تو؟ کیا پڑھا ہے تو نے؟ یہی تیرے علم کی اوقات ہے؟ تجھے یہ پتا نہیں ہے کہ لا الہ کا معنی کیا ہے؟ لا یہ نفی معبود کی کر رہا ہے، یہ لا رسالت کی نفی نہیں کر رہا، یہ لا بزرگوں کی فضیلت کی نفی نہیں کر رہا، یہ نفی صرف کر رہا ہے تو صرف معبود کی نفی کر رہا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ تو ہم سب مانتے ہیں، سارے، کوئی بھی اللہ کے نبی کو اللہ کا نبی ہی مانتا ہے، کوئی بھی اللہ کے نبی کو، اللہ کے ولی کو، کسی بھی اللہ کے پیارے کو خدا نہیں مانتا۔ اگر کوئی مانتا ہے تو ہم اسے کافر کہیں گے، اگر کوئی اللہ کے سوا کسی کو بھی معبود مانتا ہے، کسی کو بھی نبی مانتا ہے، ہم اسے کافر کہیں گے، مرتد کہیں گے، ہم اسے مسلمان نہیں سمجھتے۔ ہاں مسلمان وہ ہے
جو اللہ کو معبود مانے، اللہ کے علاوہ کسی کو معبود نہ مانے. یہی تو ہمارا عقیدہ ہے، اور اس پر حدیث مبارکہ بھی شاہد ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان بخاری شریف کا موجود ہے کہ جو عام طور پر اپنے چیلوں کو جو بتاتا ہے کہ جی ہمارے جو چیلے ہیں وہ تو قرآن و حدیث کے علاوہ کوئی بات سنتے ہی نہیں ہیں، مانتے نہیں ہیں، تو پھر قرآن و حدیث پڑھاؤ تو تمہیں پتہ ہو کہ قرآن و حدیث ہے کیا. بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے اور حدیث کا نمبر ہے 3445. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو، اے میرے صحابہ، اے میرے امتیوں، تم نصارہ کی طرح میری تعریف نہ کرنا جس طرح نصارہ نے ابن مریم یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعریف کی. اس انداز میں میری تعریف نہ کرنا. ان کی تعریف کیا تھی؟ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعریف کس انداز میں کیا کرتے؟ کہتے کہ اللہ کا بیٹا ہے، اللہ کا بیٹا ہے. اس انداز میں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعریف کیا کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو منع کیا کہ میری تعریف اس انداز میں نہ کرنا کہ مجھے اللہ کا شریک ٹھہرا لینا، مجھے معبود سمجھ لینا یا اللہ کا بیٹا سمجھ لینا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہیں کرنا، ایسا نہیں کرنا. پھر کیا کہنا ہے؟ یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس چیز کی نفی کرنی تھی حضور نے نفی فرما دی کہ مجھے الہ نہیں سمجھنا، مجھے اللہ کا بیٹا نہیں سمجھنا، اللہ کا بیٹا نہیں سمجھنا. فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُهُ، کہ بے شک میں تو اللہ کا بندہ ہوں، عبد خاص ہوں، میں اللہ کا عبد خاص ہوں. فَقُولُوا عَبْدَ اللَّهِ وَرَسُولَهُ، اور مجھے اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول کہنا، مجھے اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول کہنا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں مجھے معبود نہ سمجھنا، مجھے الہ نہ سمجھنا، مجھے اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول کہنا. تو یہاں پر حضور نے تو یہ نہیں فرمایا کہ میں تو کوئی شے ہی نہیں ہوں، میں تو کوئی شے ہی نہیں ہوں. یہ جو الفاظ اس خبیث کے ہیں یہ الفاظ کہیں سے ثابت نہیں ہے، نہ توحید سے ثابت ہیں. یہ عجب اس نے توحید بیان کی کہ جی توحید بیان کرتے ہوئے آٹومیٹکلی گستاخی انبیاء ہو جاتی ہے، اور اس خبیث کی پیروی کرنے والے پھر بھی اس کے پیچھے چل رہے. جس دین نے، جس اللہ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ایسے انداز میں بیان کی، قرآن کو پڑھ کے دیکھیں کہ خصوصاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک شان کو دیکھیں. یار حضور کی شان تو ورا الورا ہے. ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم تو تمام انبیاء سے افضل و اعلیٰ ہیں، لیکن ایک ادنا ایمان والے کی بھی شان اتنی عظیم ہے کہ اس پر کئی مرتبہ پہلے بھی گفتگو ہوئی ہے کہ ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایک کچا بچہ مسلمانوں کا، ایمان والوں کا کچا بچہ جس کے دن ابھی پورے نہیں ہوئے تھے، پہلے ہی گر گیا، پہلے ہی دنیا میں آنے سے پہلے ہی چلا گیا، قیامت کے میدان میں آئے گا اور اللہ تعالیٰ سے جھگڑے گا. حدیث کے الفاظ ہیں اللہ سے جھگڑے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرمائے گا ایھا السکت المراغم ربہ، اے گرے ہوئے بچے اپنے رب سے لڑنے والے، اللہ یہ فرمائے گا اے گرے ہوئے اپنے رب سے لڑنے والے، جا اپنے والدین کو جنت میں لے جا. یعنی قیامت کے روز اللہ کی بارگاہ میں جھگڑے گا، اور یہ جھگڑا کوئی ایسا نہیں ہوگا کوئی زمین بٹارے کا معاذ اللہ، یہ جھگڑا پیار محبت کا. یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک کچے بچے کی بھی اتنی حیثیت، اللہ کو اس کچے بچے کے ساتھ بھی اتنا پیار، اتنا محبت، اتنی شفقت کہ اللہ کی بارگاہ میں وہ جب لڑے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ٹھیک ہے تو، یعنی لڑے گا کیا؟ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں، کافی طویل حدیث پاک ہے، وہ کہے گا کہ باری تعالیٰ مجھے دنیا میں آنے نہیں دیا تو نے،
مجھے تو دنیا میں جانے نہیں دیا تو میرے والدین جہنم میں کیوں جائیں، پھر یہ جنت میں جائیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا ٹھیک ہے، اے اپنے رب سے جھگڑنے والے کچے بچے، جا اپنے والدین کو جنت میں لے جا۔ ایک کچا بچہ اگر دیکھا جائے تو دنیا میں اس کا وجود ہی نہیں ہے، اس کی شان، اس کا مقام اللہ کی بارگاہ میں اتنا عظیم، اور یہ خبیث مرزا جیلمی بات کرتا ہے بزرگان دین کی، یہ بات کرتا ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی، ان پر ٹوکے لگائے، ان پر طعن و تشنیع کرے، اور پھر یہ ہم سب پر خدا کی قسم یہ ہمارے ایمانوں کو چیلنج ہے۔ وہ ہمارے ضلع کے اندر بیٹھ کر ہمارے ایمان کو چیلنج کر رہا ہے۔ ہمارے ملک سے باہر تو کوئی گستاخی کرے تو ہم سارے کھڑے ہو جائیں، لیکن ہمارے اپنے ملک کے اندر ایسے گستاخ موجود رہیں اور اس طرح کی بکواسات کرتے رہیں اور ہم خاموش تماشائی بنے رہے۔ پھر ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ یہ تو ایک بکواس ان کی بتائی، آگے اور بھی اس کی کافی بکواسات ہیں۔ یہاں تک اس نے کہا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ ایسے الفاظ کہنا بھی بہت مشکل ہوتا ہے۔ کہتا ہے کہ حضرت بی بی مریم کے بارے میں بھی کہا، اور بزرگان دین اور انبیاء کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ تو وہ لوگ ہیں کہ معاذ اللہ یہ اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتے۔ کتنی بڑی گستاخی بے ادبی ہے۔ انبیاء کے بارے میں، اولیاء کے بارے میں کہے کہ یہ اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتے، یعنی اس جملے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کسی کام کے نہیں ہے۔ تو روک سکتا ہے اپنا پیشاب؟ اگر وہ کہے کہ نہیں یہ جملہ تو میری مراد تو یہ تھی وہ تھی، تیری اماں روک سکتی ہے؟ اس طرح کے جملے اگر ہم نہیں کہہ سکتے اسے؟ یہ کوئی جملے کہنے کے؟ یہ کون سی توحید بیان ہو رہی ہے؟ اس انداز میں توحید بیان کرنا کہ انبیاء اولیاء کی توہین کرنا، گستاخی کرنا، ایسے لوگوں کا دین کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ اور وہ لوگ جو اس کے چہیتے، اس کی پیروی کرنے والے، ان سب چیزوں کو سننے کے بعد بھی ایسے شخص کے پیچھے چلتے ہیں تو شرعی حکم ان کے بارے میں یہ ہے، اور اس کھوتے کے بارے میں بھی یہ ہے کہ یہ کافر و مرتد ہے وقت کا۔ اور جو اس کے کفریہ عقائد کو جاننے کے بعد، ان جملوں کو جاننے کے بعد جو اس کی پیروی پھر بھی کر رہے ہیں اور اسے علی بھائی کہہ رہے ہیں، وہ سارے بھی کافر و مرتد ہیں۔ ان کے ساتھ تعلق رکھنا، ان کے ساتھ کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، شادی بیاہ کرنا سارا ناجائز و حرام ہے۔ اور اگر کوئی ایسا بھی شخص ہے جو ان کو ہلکا جانتا ہے، وہ بھی اسی کھاتے میں چلا جائے گا، کافر و مرتد ہو جائے گا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ہماری ذات پر بات آ جائے تو ہم بہت بڑا ایکشن بھی لے لیتے ہیں، بہت بڑا ایکشن بھی لے لیتے ہیں۔ میری ذات پر بات آئی تو میں پتہ نہیں کیا سے کیا کر دوں۔ دور کی بات نہیں، میں ایک مثال دے رہا ہوں، میں یہاں پر نام لے کر کسی کی تھوڑی سی بے ادبی کر دوں، کوئی ہے ایسا جو برداشت کر جائے مجھے، حالانکہ میں استاد ہوں؟ کوئی ہے ایسا جو برداشت کر جائے؟ لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں، انبیاء کے بارے میں، اولیاء کے بارے میں، تمام بزرگان دین کے بارے میں وہ بکواسات کرتا رہے اور ہم خاموشی اختیار کر لیں اور کہیں جی نہیں جی دین تو نرمی کا سبق دیتا ہے، دین کے اندر تو سختی ہے نہیں ہے جی، ٹھیک ہے جی اسے اخلاق سے بات کرے۔ وہ کون سے اخلاق کے دائرے کے اندر رہ کر بات کر رہا ہے؟ ہمیں تو لوگ اخلاق سکھاتے ہیں، پھر تو وہاں بھی تو اخلاق سکھائے نا۔ چلو کوئی بات کرتا ہے تمیز کے دائرے میں تو کرے نا، کسی انداز کے اندر تو کرے نا۔ یہ کوئی بات کرنے کا طریقہ ہے کہ معاذ اللہ جی انبیاء اولیاء یہ پیشاب بھی اپنا نہیں روک سکتے؟ تیری اوقات کیا ہے؟ تو کیا شے ہے؟ تو روک سکتا ہے؟ آج 15ویں صدی کے اندر تو نیا فطرہ اٹھا ہے، قرآن تیرے سے سیدھا پڑھا نہیں جاتا، سوشل میڈیا پر ساری چیزیں موجود ہیں، یہ کھوتا دیکھ کر بھی قرآن سے ہی نہیں پڑھ سکتا۔ حالت اس کی یہ ہے۔ باقی عربی پڑھنا تو دور کی بات ہے، حدیث کو سمجھنا تو دور کی بات ہے۔ وہ قرآن جو ہمارے آج کل کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی دیکھ کر صحیح طریقے سے پڑھ لیتے ہیں، اس کو وہ پڑھنا بھی نہیں آتا۔
یہ آپ لوگوں سے، مجھے پتا ہے کہ یہاں پر بھی اس کے کافی چہیتے ہیں کچھ، تو ایسے کے ساتھ اپنا تعلق قائم رکھنا اور اسے مسلمان سمجھنا، ایسا شخص بھی کافر و مرتد ہوگا۔ اس لیے اپنے ایمان کو بچائیں، ایمان کی فکر کریں۔ قبر کے اندر صرف حضور کی ذات ہے، اور میدان معاشر میں بھی حضور کی ذات ہے جو ہمیں کام آ سکتی ہے۔ اگر دنیا کے اندر حضور سے بھی ہم نے اپنا رشتہ، ناتا، تعلق توڑ دیا، چھوڑ دیا، خدا کی قسم ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے، دنیا و آخرت ہماری تباہ و برباد ہو جائے گی۔ اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف بکواس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہے، ہم کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم جذباتی بھی ہو جائیں گے اور ہم گالیاں بھی دیں گے کہ یہ اللہ رسول کی سنت بھی ہے۔ لوگ کہتے ہیں نہیں جی گالی نہیں دینی چاہیے، گالی اس طرح کے الفاظ نہیں، کہ قرآن و حدیث پڑھ کے دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی بھی سنت ہے، خود اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ جب ایک خبیث نے حضور کی ذات کے بارے میں الٹے سیدھے الفاظ کہے نا، تو قرآن مجید فرقان حمید اگر ہم نے پڑھا ہوتا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے 10 عیب گنوائے، 10 عیب گنوانے کے بعد آخری عیب کیا گنوایا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو ہے ہی حرامی، یہ تو ہے ہی ولد و زنا، اس سے بڑی کوئی گالی ہے دنیا کے اندر؟ یہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بے ادبی کرنے والے کو فرما رہا ہے۔ اس لیے اس چیز پر کوئی کمپرومائز نہیں کہ یہ ایمان کا مسئلہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں عزت کی بات آ جائے تو وہاں ہمیں نہ جان کی پرواہ کرنی چاہیے، نہ کاروبار کی فکر کرنی چاہیے، نہ کسی دنیا داری کی فکر کرنی چاہیے، اس لیے کہ ایمان سے بڑھ کر، حضور کی ذات سے بڑھ کر کوئی کائنات کے اندر کوئی چیز نہیں۔ سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی۔